میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا, یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے. خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے, ایک دے رہا ہوں اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295 اے بی سی تینوں نہیں لگتی ہے. ہمارا 95%, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کیونکہ عالم دین ہے, تو 95% دین تو وہ ہے کہ جس پہ ہم سارے متفق ہیں. ہمارا اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن ہیں. آپ مشہور ہو گئے ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. مین تو آپ کی وجہ شہرت یہی تھی نا کہ آپ نے وہاں بات کی. سنت کے دلائل رکھے ہیں سر وہ تو سارے رکھ رہے ہیں نا. آپ نے وہاں کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جس کی ویڈیو میں کوئی ریفرنس لگاؤ. مجھے فیل ہوتا ہے ایسا کہ جنت جب جا رہے ہوں گے آپ اکیلے ہوں گے, ہم سارے لیفٹ رائٹ. میں تو میرا تو موقع بھی ہے کہ سارے جائیں گے جنت میں. میں تو واحد ہوں جو کہتا ہے سارے جائیں گے. الحمدللہ یہ فرقے کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے. الحمدللہ جیل کے آنے کے بعد آپ نے اپنا شعر بھی تبدیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے تیرے بابے تشیع کوئی نہیں, میرے نبی لا الہ الا اللہ تو پھر اسی طرح ہے, پہلے نفی ہے پھر اثبات. جی جی کیا کمال ہے. اچھا سر آپ نے سمجھا, ایک منٹ رک جائے نا, اب آپ نے چھیڑا ہے تو میں 2 منٹ لوں گا, صرف 2 منٹ لے لیں کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے, نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی نہ پچھلا چھوڑنا ہے. کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس نہ ہو؟ سیدھا جی ہیں, یہ سارے ہیں, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نزیاتی کونسل میں ہیں سارے. پھر پہنچ گئے نا آپ نے سر دیکھیں, اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں, نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال دیں, میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جس ویڈیو کے اوپر ان کو لے لیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے کہ سرکار بات ہی ختم کر دی میں نے. سر سنا ہے کہ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی, میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے, اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے, میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا, انداز بھی بدلا ہے. بات ختم ہوگی بھٹی صاحب. اس کے بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرے خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر, اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سب